بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد بنا غسل کیے ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں سحری کھانے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ناپاکی کے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلے پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا۔ دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ سحری سے پہلے بیوی سے ہم بستری کرنے کی صورت میں بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ پاکی حاصل کر کے غسل کر کے پاکی کی حالت میں سحری کھائی جائے، کیونکہ سحری کھانا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اللہ عز و جل نے سحری کھانے میں بڑی برکت رکھی ہے۔ لہذا افضل یہی ہے کہ غسل کر کے پاکی حاصل کر کے پاکی کی حالت میں یہ سنت مبارکہ ادا کی جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں بیوی سے ہم بستری کی، غسل واجب ہو گیا اور سحری کے وقت ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ سحری کا وقت نہایت ہی تنگ تھا۔ اگر یہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہ ہوگا کہ وضو یا کلی وغیرہ کر کے سحری کر لینی چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا منع نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص پر کسی بھی طریقے سے رات میں غسل واجب ہو گیا، چاہے اس کا نائٹ فال یعنی احتلام ہوا ہو یا اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری وغیرہ کی ہو، اور صبح صادق سے پہلے اس کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا اور سحری کھا کر روزہ رکھ لیا، تو اس کا روزہ بلا شبہ جائز اور درست ہو جائے گا۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اب پھر جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں غسل میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو فجر کی نماز قضا کرنے کا گناہ ہوگا۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ناپاکی کے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت آپ خاص طور پر دھیان رکھیں کہ ہمارے بدن میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا، جیسے بغل کا اندرونی حصہ یا عورت کی ڈھلکی ہوئی پستان یا پیٹ پر پڑی ہوئی بلٹیں یا سمٹی ہوئی کھال یا گدڑے، ران کے بیچ کا حصہ۔ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پانی اگر نہ پہنچایا جائے تو آسانی سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لہذا ان مقامات پر پانی اچھی طرح پہنچانا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیں اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ بھیگنے سے باقی رہی تو ناپاکی کا غسل آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن پر پانی بہا دینا۔ کلی اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، یعنی آپ نے اس انداز سے کلی کی، اس انداز سے پانی ناک میں چڑھایا کہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو یاد رکھیں آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسی صورت میں آپ کو اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ لہذا ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔